آئیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب درویش بندے ہیں اور بڑا سونا ذکر سرکار کرتے ہیں اور دیوان محبت کے ساتھ استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ایکو اسے آپ کو ریز کیجئے گا، سادی سی آواز دینی ہے آپ نے۔ چلیں بس نہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی بالکلام المجید، الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نبيل به سواك عند غلوب الهابس العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار بس پلیز سونا کر، اب سمجھتے ہیں سونا کر، سونا یہ نہیں ہے کہ بڑا شور کر کے پڑھنا ہے، سونا یہ ہے کہ دل سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار بس، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں سونا کر کے پڑھیں۔ اب دیکھیں نا، کسی نے کتنا سونا کر کے پڑھا ہوگا اور پھر اس کو کتنے لطف آیا ہوگا کہ اس نے لکھ ہی دیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ لیکن حضرت حضور کثیر تعداد میں اسٹیج کی زینت ہے، میں سیدھی اور سچی بات کروں گا کہ آج امت میٹھے سے محروم ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، 2 بار بھی آپ نے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھے کہتے ہیں مولوی دوسری والی تو کل ہی پڑھے، کیوں بولا؟ کیونکہ میٹھے سے جن کو یہ میٹھا میسر آتا ہے وہ 2 پڑھ کے بس نہیں کرتے، پھر وہ کیا کہتے ہیں ان پہ لاکھوں کروڑوں، تو جو میٹھا نہ ہو تو پھر بندہ ایک بار پڑھ کے کہتا باقی ان دوسری پڑھا۔ اس لیے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ میٹھا تلاش کرو کہیں سے، یہ میٹھا ڈھونڈو کہیں سے۔ یہ 2005 میں میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن حکم آ گیا پھر مرشد کی طرف سے تو سر تسلیم خم، اللہ میں نے بڑا کچھ عرض کیا، حضور یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، فرمایا کہ تو چل اللہ کو ٹھیک ہو گیا، رہنے دیا کوتاہی ہے۔
2005 کو سلسلہ شروع کیا، 2024 چل رہا، یہ کم و بیش 19 سال بنتے ہیں۔ تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 19 سالوں میں آج تک کسی نے مجھے یہ پوچھا ہو کہ مصباحی صاحب جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو منہ کیوں نہیں میٹھا ہوتا؟ پوچھے نہیں، آج تک نہیں پوچھا کہ جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی؟ جب میں ان کا ذکر سنتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا، بلکہ میرے تو 19 بنتے ہیں۔ میرے دادا پیر مرشد رومی آصف غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت پہ کیفیت غالب رہی اور حضرت نے کم و بیش 100 سال اپنی مسند پہ گزار دی۔ آپ باہر نہیں نکلے، لیکن اگر کوئی سیالکوٹ میں آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ اسے پوچھ لیجئے گا کہ حکیم عبدالحی کیا تھے۔ کم و بیش 100 سال حضرت مسند پہ جلوہ کر رہے، اور جب تک جمعہ پڑھایا حضرت نے تو جمعے کے دن حضرت 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، لوگ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے، کیونکہ حضرت کی گفتگو میں کمال یہ تھا کہ حضرت جب گفتگو کرتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے۔ اور میں اپنے حضرت صاحب کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہے، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ایک کا ایک وقت ہے، تو پھر جب وقت پورا ہوتا ہے تو پھر، لیکن حضرت کا وصال تو 2013 میں ہوا، لیکن آپ نے 2009 میں سکوت اختیار کر لیا، بولے نہیں پڑے، 9 بھی چپ رہے، 10 بھی چپ رہے، 11 بھی 12 بھی، اور 13 کو آپ کا وصال ہوا۔ لیکن یہ 9 سے لے کر جو 13 تھے نا، رہے چپ، لیکن میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے نہیں کیا، رویا کرتے تھے۔ پتہ کیا فرمایا کرتے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے، پنجابی بولتے تھے۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ بھی لکھیے گا حکیم عبدالحی ان سیالکوٹ، کچھ بیان ہمیں میسر آئے تو ہم نے کچھ کوشش کر کے یوٹیوب پہ چڑھا دیا، تو پنجابی بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے سانوں 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کبھی کسی نے منگے ہی نہیں، کبھی کسی نے رویا کرتے تھے کہ جڑا سودا اسی لے کے بیٹھے ہیں کبھی کسی نے۔ اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ پاک لوگ ہیں، منگ لو سودا۔ میں عرس پہ گیا تو کوئی معروف نہ آستانہ تھا، نہ وہ کوئی بزرگ معروف تھے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ اگر معروف نہ ہو تو بزرگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو قرآن کریم نے بزرگ ہونے کا نصاب مقرر کیا ہے اس میں معروف ہونا تو ہے ہی، اس میں 2 ہی چیزیں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لازم نہیں ہے کہ جو مشہور نہیں ہے وہ بزرگ نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ 40,000 ولی تو اس امت میں ہر وقت ایسے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہم ولی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے میں ولی ہوں، اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ ولایت میں میرا عہدہ کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے، لیکن 40,000 ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں ولی ہوں، اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے لوگوں سے۔ تو وہ ہم بیٹھے کمرے میں تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار کوئی بزرگوں کی کوئی سوا عمری ہو یا کوئی لکھی گئی ان پہ کتاب تو دو، میں سرسری سی نظر ڈالتا ہوں، چلو کو بات ہو جائے گی دوران گفتگو ان کے لیے، یا ویسے کو مجھے بات سنا۔ تو انہوں نے بات سنائی، میں کبھی میری بیٹری لو ہو نا میں خود کو سنا کے چارج کر لیتا ہوں، بات اتنی مزیدار ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت جہاں بیت تھی تو حضرت اپنے آستانے میں یا اپنے پیر خانے میں وہ صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ آخری صف میں بھی نہیں تھے، وہ خادم تھے حضرت، کبھی کوئی خدمت سر انجام دے دی، کبھی کوئی سر انجام۔ وہ ایک دن کہیں حضرت صاحب نے کوئی خدمت ان کے ذمہ لگائی تو انہوں نے خدمت بڑے سونے طریقے سے کی ہے۔ وہ حضرت گزرے تو پوچھا بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ تو سب نے کہا جی وہ سائیں اللہ دیتے نے کی ہے۔ کہا سائیں اللہ دیتے کو میرے کمرے میں بھیجو۔ موج میں تھا اللہ کا دوست،
وہ بلا کے نا سائیں اللہ دیتے کو کہا بھائی بڑے راضی ہیں تو بڑا سونا کام کیتا، چل پھر مانگ گچ کچھ سکتے قربان جاؤں گی سائیں اللہ دیتے پھر کیا ذوق تھا سائیں اللہ دیتے پھر وہ آگے صرف کرنا کہ پیر جی کچھ نہیں چاہیے بس اللہ ہی چاہیے ہے۔ آج امت اس ذوق سے بلکہ میں نے بزرگ بیٹھے ہیں حضرت کو مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، ہمارے اسٹیجوں پہ اللہ کا نام کوئی نہیں آیا، ذوق کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی نہیں ہے، بس کوئی کسی شعر میں بس کو آ گیا اللہ کا نام تو لے لیا، باقی اگر کچھ اسپیشل لیا جائے تو میں نے 3 اگست 1984 2000 میں نے میٹرک کلیئر کیا، پھر میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا، اللہ نے سوچ بدل دی، سارا کچھ چھوڑا، میں جامعہ نظامیہ آ گیا، پھر 2001 سے لے کر 2009 تک یہ سلسلہ میرا چلا ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے میں نے بھی اسکولنگ کی ہے، کالجوں میں رہا، مجھے خود یاد ہے اہل سنت کے جو اشتہار نکلتے تھے نا اس میں لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نعت، لیکن پھر اسی 2000 کے بعد ماڈرن حمد، لیکن چلو تم نے تو اپنی اسٹیجوں سے حمد نکال دی، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن ہمارے محبوب کا جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہی حمد والا جھنڈا ہے۔ ہم نے اسٹیجوں سے حمد یاد رکھنا، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو جھنڈا ہے نا اس کا جھنڈے کا نام کیا ہے؟ حمد والا جھنڈا، اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے واپس لے آؤ، یہ رنگ واپس لائیے۔ تمہارے خیال میں رسول پاک بڑے خوش ہوتے ہیں تم سے جب تم حمد نہیں پڑھتے ہو، ڈائریکٹ نعت پڑھتے ہو، کیا سمجھتے تم رسول پاک کو تمہارا عمل پسند آتا ہے؟ بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ یاد رکھیں حضرت، یہ وکری بات ہے کہ امت حضرت حسان والی روایت رکھ لی لیکن عبداللہ ابن مسعود والی، اگر حضرت حسان سے رسول پاک علیہ السلام نے نعت سنی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے قرآن بھی سنا۔ میں اندر بھی حضرت بھائی دکھی ہو سکتے ہیں، آپ نے حمد نکالی، آپ نے اسٹیجوں سے قرآن نکالا، تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج اہل سنت کے پاس قاری نہیں ہے، کتنے قاری ہیں؟ میں نے ایک دن بیٹھ کے گنے تھے، ہمارے پاس 16 میں صرف 17 قاری ہیں، اور اس وقت پتر ہماری جو محافل ہوتی ہے نا کم و بیش 80% محافل تلاوت قرآن کریم کے بغیر ہوتی ہے۔ تو بھائی قاری رفیق نقشبندی صاحب ایک وقت میں کتنی جگہ جا سکتے ہیں؟ قاری نجم المصطفیٰ صاحب ایک وقت میں کتنی جگہ جا سکتے ہیں؟ قاری سید صداقت علی صاحب ایک وقت میں کتنی محفلوں میں جا سکتے ہیں؟ آپ نے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک اس کا مفہوم ہے، فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس محفل میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن پتر میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں، غائب ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن ہے، غالب نہیں، بلکہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ کہ بس جہاں کوئی علمی ذوق ہے باقی تو چپ بلی ہے۔ تو پھر پتر جب ہم نے اسٹیجوں سے قرآن غائب کر دیا تو پھر آپ کی زندگی میں قرآن کدھر سے آیا؟ یہ تو ہم نے پڑھ کے بتانا تھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ہم نے پڑھ کے آپ کو بتانا تھا یاسین والقرآن الحکیم، یہ ہم نے آپ کو پڑھ کے بتانا تھا کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہم نے آپ کو پڑھ کے بتانا تھا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی مطلب میں گزارش کروں گا اتنی ہم نے تو دکھ رونے ہیں کہ بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ اخلاص دے، دوجہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے۔ اب اتر امت کا قرآن سے بس اتنا تعلق ہے، دام کرنا ہو تو قرآن، بس تویز لکھنا ہو تو بیچاری میں قسمیں کھانی ہو تو، مائی بابا مارنے ہو تو مارنے کے نہیں پڑتے ہیں، اور مائی بیمار ہوئے تو لے کے بیٹھے نہیں مارن بس
تو بابا مارنا ہو تو اللہ آپ کو کس نے کہا کہ قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ چلے تو اس لیے سے کیوں نہیں پڑھتا سورہ یاسین میری مائی ٹھیک ہو جائے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سورہ یاسین میں اتنا زور ہے کہ مائی کو اٹھا سکتی ہے، لیکن تیری نیت ہی مارنے کی، تیری نیت ہی مارنے کی، اس نے تو پھر کہاں سے اٹھا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن پاک بھی قرآن مارنے والی کتاب؟ بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ لیکن ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ بلکہ صحابہ علیہ رضوان کے لیے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے تھے نا تو ہم 3 شفائیں اکٹھی کرتے ہیں۔ پہلی شفا قرآن، دوسری شفا بارش کا پانی، تیسری شفا شہد۔ وہ کہتے ہیں ہم کرتے کیا تھے، کسی پتھر کے ٹکڑے پہ قرآن پاک لکھ کے نا بارش کے پانی میں شہد گھول کے تو پتھر اس میں پھینکتے تھے، وہ ہلا کے پی لیتے تھے، ہمیں شفا ہو جائے کرتی تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے، کیا؟ قرآن پاک کسی پتھر پہ لکھنا، کوئی بھی آیت لکھ دینا، مثلا والقرآن الحکیم لکھ دینا یا علم القرآن لکھ دینا، یہ بھی تو قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ صرف والنجم لکھ دینا، ٹھیک ہے؟ یا والقمر لکھ دینا یا ایھا المزمل لکھ دینا، اور کیا کرنا؟ اس کے اوپر شہد لگا کے نا ہم نے چاٹنا تو ہمیں شفا ہو جائے کرتی تھی۔ ان کو اسی لیے شفا ہوتی تھی کیونکہ ان کو پکا یقین تھا کہ قرآن شفا والی کتاب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے صاحب ذرا بچے بھیجیو سورہ یاسین پڑھانی، کیوں؟ وہ مولانا دام نہیں نکل رہا، کس نے کہا آپ کو؟ یا آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو اللہ مجھے پتہ ہے حدیث ہے لیکن وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ پہلی بات تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہے بھی تو نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، ذرا آپ نے ہمت کرنی، میرا سپیکر ماتا ہے۔ نعرہ غوثیہ، اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطبری۔ اب مجھے پتہ ہے آپ کو عادت نہیں ہمیں پڑھانے کی، لیکن انشاءاللہ تیار ہو جو آگے رنگ ہے والا یہ آمد ہے، سکھ لو ان تک مائیے جوڑے ہیں ٹائم جانا لگا۔ تو اللہ ہم پہ رحم کرے، اس لیے تک قرآن پاک کی طرف میں ان سارے بزرگوں سے نہ پتر کو برکت لے ایک فکر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ حضرت صاحب بڑا بڑا سونا ہمارے قاری پڑھتے ہیں، قاری سید صداقت علی صاحب ہیں، قاری رفیق نقشبندی صاحب ہیں، نعیمی صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے جو قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کو، تو میں اکثر سوچتا ہوں جب میرے رب نے اپنا کلام اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، یہ نا یہ مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، یہ مسجد میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لے ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ رسول پاک میرا قرآن سن رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اپنے مسجد۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ۔ میں بس حضرت احمد سارے پیسے آ گئے، اللہ برکت، یہ سب کی طرف سے آ گئے، اب نہیں کوئی پیسے سب کی طرف سے آ گئے۔ میں نے کیا پڑھنا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پڑھا ہوگا؟ اب ان کو نہیں پتا کہ رسول پاک میرا قرآن ہے۔
سن گئے. یہ صدق اللہ العظیم ختم کر کے اٹھے پیچھے رسول کا. اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے. بتائیے کہ کس کرتے محبوب ہم سن رہے تھے میرا قرآن پڑھا. فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں نے سنا تھا. عرض کرتے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا تھا. جو میرے اللہ نے اپنا کلام خود پڑھا ہوگا کیا پڑھا ہوگا, لیکن وہ کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. لکھا اس لیے اس کو قرآن صرف فرشتوں نے سنایا گیا تھا. لکھا کہ تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی ہے. فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کی زبانیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو تلاوت کریں. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے سینے ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گے. اچھا جس کو ظاہر ہے پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے وہ بھی چپ ہی رہے, لیکن جس کو نہیں پتہ مقصد تو ہے دستک دینا. جس کو نہیں پتہ مقصد صرف دستک دینا. پتر کتنا پیار ہے حضرت امام حسین امام علی مقام سے ہم سب کو. میں کہتا ہوں کسی رات امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے اور خواب میں امام حسین پاک فرمائیں وہ قرآن جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا چل تو ادھر ہی بیٹھ کے اوپر سے دیکھ کے ہمیں سورہ طٰہٰ ہی سنا دے. پتر جس کو پتہ ہے وہ بھی چپ رہنا, جس کو نہیں پتہ وہ بھی چپ ہی رہنا. تو پھر کیا کرنا ہے, سنا دو گے. مجھے پتہ ہے کم و بیش 80% لوگوں کو تو آج یہی پتہ کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں. کیوں جی میں نے غلط تو نہیں کہا. 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ طٰہٰ ہے. چل میں کہتا ہوں لجپال ہیں, لجپال نہیں کرتے ہیں. وہ کہیں چل 16واں سپارہ کھول تو کھول بھی لیا دے ان کی کریں سنانی ہے این سنانی ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک. یہ کتنا ہمارا حال ہے. باتیں ہم سے سن لو جتنی سننی ہے. یا جو مت یہ بھی بتانے سے قاصر ہے کہ سورہ طٰہٰ کس میں نے تو کہا تھا بچوں کو, میں نے کہا یار کس دن نہ اور پروگرام کرو. کہنا بھائی مقصد ہے نا بھائی دستک ہی دینا مقصد ہے. میں نے کہا گلبرگ چلے جاؤ, ڈی ایچ اے چلے جاؤ, دہلیہ چلے جاؤ, پروگرام کرو, پوچھو بتاؤ بھائی سورہ طٰہٰ کس بارے میں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس لیے پتر باقی بھی کافی بزرگوں میں آنا ہے. اسی پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کی طرف واپس آؤ. بڑی باتیں کر لی, بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا. اب اللہ کی طرف اور یہ لوگ یہ پاک بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ منہ مٹھا کیوں سینے جو ٹھنڈ کیوں پوچھو. میں یہ قصور کے پاس ایک بزرگ ہے, میں پیچھے بھی میں نے بات سنائی ہے. مجھے وقت ملے تو میں ضرور جاتا ہوں. سچا سونا سے اور پھر جو موتی ملتے ہیں وہ بھی سچے اور سونے ہیں. میں ایک دن اسی طرح گزر رہا تھا جیسے یہ سڑک ہے تھوڑا سا اندر, میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں. اور حضرت نے جان ہی کھڑی ہوئی مجھے فرمانے لگے مولانا اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کیجیے گا کہ آپ کی تقریر صرف لوگوں نے نہیں سننی, آپ کی تقریر مصطفیٰ کریم نے بھی سننی ہے. صرف لوگوں نے مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے کہ آج گیا سی تو میری امت کو کی کہتے ہیں. میری امت کو بلایا میری طرف, میری امت کو بلایا اللہ کی طرف.
میری امت کو بلایا قرآن کی طرف، میری امت کو بلایا مسجد کی طرف۔ شاہ صاحب نے تو فرما دیا، جب صاحب حال بندے کی بات تھی، یہ تو نہیں ادھر سے گئی اور ادھر سے نکل گئی، ادھر سے گئی اور سیدھی ادھر گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد نا وہ رمضان شریف تھا، وہ اللہ پاک کا فضل ہوا، مدینہ پاک میں حاضری کی شہادت مل گئی ہے۔ اور میں حضرت جب بابو سلام سے اندر داخل ہوا نا تو اس شاہ صاحب کی آواز گونجے اندر، اور پھر جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑے کہ میں جائیے، کیونکہ اپنی ساری یادیاں یاد تھی، جو دوران تقریر ماری ہوئی ہیں، جو چغلیں ماری ہیں دوران تقریر، وہ ساری یاد آئی ہیں۔ اس کی خوشامد کی، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، وہ ساری یاد آئی۔ وہ سامنے جانے کی ہمت نہ پڑے، پیچھے رہنے کا تم لیں گے، پھر پیچھے رہنے کا تم لیں گے، پھر پیچھے رہنے کا تم لیں گے۔ اسی لیے تو حضرت اگر ادھر معاملے بڑے خراب ہوئے تو اس میں اسٹیج کا بھی بڑا رول ہے۔ تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے کھوکھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ میں پیچھے بھی میں نے کہا ہے حضرت، وہ فلسطین کا کلپ آیا نا تو حضرت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ نہ دیکھیں، ایک دل کہتا ہے دیکھ کہ ہمارے بہن بھائی کی سال میں، ایک دل کہتا ہے لگا دے دیکھا نہیں جانا۔ میں نے حضرت اس دن کلپ دیکھا ہے، بچی تھی 6-7 سال کی، وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، وہ میزائل آیا، اس نے نشانہ بنایا گیا، سارے کا سارا گھر میں نہیں، وہ امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید، یہ بچ گئی حضرت، اللہ نے اس کو بچا دیا۔ جب وہ سارا گھر کا ملبہ اٹھایا گیا تو یہ بچی زندہ نکل گئی۔ اور وہ کلپ کیا تھا، امی، ابو، بہن، بھائی سارے سفید کپڑے پہنے بس تیاری کر رہے ہیں جنت جانے کی، جیسے جنازہ ہو اور ہم یہ اکیلی ہے۔ لیکن حضرت جی کمال یہ تھا، اکیلی تھی، رو بھی رہی تھی، لیکن کب پڑھ کیا رہی تھی، پڑھ وہ قرآن رہی تھی۔ اور حضرت صاحب اور حیران اس چیز نے کیا کہ اس بچی 6 سال کی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت آیت کون سی پڑھنی ہے، وہ پڑھتی کیا ہے، امی، ابو، بہن، بھائی سارا خاندان سامنے لیٹا ہوا ہے سفید لباس پہنے، اور وہ سامنے سب کو دیکھ کے رو بھی رہی ہے لیکن ساتھ پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 6 سال کی بچی کو پتہ ہے کہ اچھے لیکن ساڑھے اسٹیشن ہوئی تک کوئی نہیں پتہ لگا ہے کہ یہ ہے کہ پرنڈے میں لگیاں نے موجہ ہونے لائی لگی چڑی ہوئی گھٹی نو چڑھائی رکھی تو 6 سال کی بچی کو پتہ ہے کہ کیا پڑھنا ہے، لیکن سانوں پر یہ پتہ نہیں کرتا ہے ربی لوگ لانا لگا ہے یہی پڑھا، وہی گڈیاں وہی موجہ، آدمی حالات دیکھو، ملکی حالات دیکھو، دینی حالات دیکھو، کوئی نہیں ہے میرا روز کا کام جلا دل دیکھ اٹھتا ہوں، کوئی سنجیدگی کی سٹیج نہیں۔ حضرت صاحب جرمنی میں یہودیوں نے ریلی نکالی اور ہاتھ میں جو انہوں نے کارڈ اٹھا رکھے تھے، کارڈوں پہ لکھا کیا ہے، خیبر was your last chance۔ 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی لگائی، خیبر was your مطلب کیا تھا، جو
आखिरी मौका था कि तुमने खैबर हमसे, अब खैबर हम लेंगे लेकिन तुम वापस खैबर ले सकोगे। तो अरब मुसलमानों को कितनी बड़ी तड़ी लगाई इन्होंने। वो आखिरी मौका था खैबर, बोला मुश्किल कुशा ने हमसे, अब खैबर वापस लेने की बारी हमारी है, लेकिन तुम खैबर वापस ले सकोगे। होता ना, को हमने भी जवाब दिया, तसीकों की लगे हैं वो लोग खैबर लंदे होते, क्योंकि मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दे गुजर गई। जिलो खैबर ही तस्वीर बनाई। अरे साहब उलमा बैठे हैं, हाथ कन्ना न ला। अरे साहब शायर का तखय्युल ही है ना, एक शायर का तखय्युल ही है ना, और उसने क्या कहा कि सारी उम्र में यही काम तखय्युल ही है ना। कुरान एक तरफ, अहादीस एक तरफ, आसार एक तरफ, हुजूर एक तरफ, और एक शेर लेके कौम ले लो खैबर। सानू की लगे क्योंकि मेरी उम्र मदीने, ले लो खैबर। क्यों? क्योंकि तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, ते लीमा मैनू नाल रख ले। भाई क्या यही चल रहा है, क्या चल रहा है? ले लो खैबर। सानू की लगे मदीना ले लो, मक्का ले लो। अल्लाह दे, मैं बुजुर्ग बैठे हैं, सारी सारी उम्र इनकी गुजर गई बुखारी पढ़ाते, मुझे कभी बुखारी की बेटी समझ नहीं आई। और पुत्र ले लेना उन्होंने हमसे सारा कुछ चीज, मक्का और मदीना बच जाना, वो भी सिर्फ इसलिए बचना है क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया था सोने ना दो शहरों की हिफाजत में आपे करा, बाकी सारा कुछ जाना है हमारे हाथ जो हमारे हालात। इसलिए पुत्र अल्लाह वाले पास सामने कुरान वाले पास आओ, दीन वाले पास आओ, और इन बुजुर्गों से जुड़ जाओ और दीन सीखो। दीन हज़रत साहब वो है ना कि वो लगियां ने मौजा दीन पढ़ के देखो मौज किधर आ गई। शाबी रसूल हज़रत की थी सोने हो आप दे नाल प्यार इश्क, फरमाया फिर फकीरी भी तैयार हो गया। अर्ज की थी अल्लाह ना भी इश्क, फरमाया फिर आजमाइशा भी तैयार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत पीर सैयद शफकात अहमद मोइनी साहेब, आस्ताना आलिया दरगाह मोहल्ला अजमेर शरीफ। नाराए तकबीर। ज़ियारत भी कीजिए, इस्तकबाल भी कीजिए मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ। सजादा नशीन दरबाए सजादा नशीन आस्ताना आलिया अजमेर शरीफ, पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद शफकात अहमद मोइनी साहेब। क्योंकि जो पढ़ा जाता है ना अशार अपना असर छोड़ते हैं। मसलन किबला हज़रत तशरीफ़ स्पेंड करने लगे होंगे, मसलन वो शेर पढ़ा जाता है ना हमारे स्टेजों पे जी, ओ मैला जपाला दे लड़ लगी ते मेरे तू गम। हम सारे पीर साहब सिर्फ फैसले चाहिए ने कि गम बड़े बड़े रह, बाकी पीरी मुरीदी का मकसद हो सही कह रहा हूँ। अब जो मुरीद होने आता है वो सिर्फ इसलिए मुरीद आता है कि मैं पीर साहब का हाथ पढ़ा ते गम। अल्लाह कुरान कह रहा है जो इस रास्ते पे चलेगा वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस समरात, जो इस रास्ते पे चलेगा मैंने उसका इम्तिहान लेना है। और पीर का काम ये नहीं है कि अल्लाह को कहे अल्लाह परे हो जा मेरा मुरीद है तू करो ना इम्तिहान लेने वाला, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि पीर का काम क्या है, पीर आपको उस इम्तिहान में पास होने का तरीका सिखाएगा। शेर पढ़ा जाता है, इसलिए पूरी आले सुन्नत का ये ज़हन यही बना हुआ है कि पीर साहब का भी चाहिए देने पैगाम। वो कह रहे हैं कि इस रास्ते पे आएगा हमने उसका इम्तिहान है। मैंने पढ़ा कि बाबा साहब पहले बैत होने के लिए ना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आए। तो जैसे ये सामने दरख्त है ना,
وہ لکھا ایسا کوئی درخت تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز اس درخت سے نہ ٹیک لگا کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ زبان کنٹرول میں، بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں، لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو پھر خیال کنٹرول میں ہے، کیونکہ یہ خیال پکڑ دیتے ہیں۔ بابا صاحب جب بیٹھے نا تو دل میں خیال آیا یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہے، وہ کیونکہ خیال پکڑا گیا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے نا پیچھے نگاہ کی، درخت پہ ڈالی، اور آپ کی نگاہ کی برکت تھی کہ درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی، خوش کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، خوش کر دیا۔ اور کہتے پھر مجھے کہنے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی کرنا ہے، تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا۔ بابا صاحب اس کرتے ہیں میں نے اس کی حضور غریب نواز اس میں لڑائی کون سی ہوئی؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ خوش کرے، تو ضرور اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پیری مرید تھی، یہ پتہ تیرے ترابلے جا کے کھلوئے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا تجھے آنے والے امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ ہے۔ لیکن مختلف چیزیں نہیں بدل گئے سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بابا فرید الدین مسعود بن شکر آپ تشریف لا رہے ہیں۔ دل کے تھا گرامیوں سے خوش آمدید۔ سارے احباب سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، اسٹیج کی زیر پر رہے ہیں، آپ کا استقبال فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یار چھوٹے میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، میں بس ایک بندہ دیکھا تھا کڑا واقعی کسی سے چڑھ گیا تھی اور پیر میں وہ ترانا چاہ رہے تھے۔ میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا تو بالکل ساتھ ہی ادھر آگے ایک پریس تھا اور وہاں ایک قادری صاحب تھا۔ ظاہر ہے وہ دوران درس نظامی وہ ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خط اچھا ہو، حالانکہ وہ اتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہے کہ خط آٹومیٹک ہی اچھا ہو جاتا ہے، بالا بالا بالی فالا دربا دربا دربا، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ اور حسن آئے گا۔ میں قادری صاحب کے پاس نہ گئے تو وہ مشق کے لیے جایا کرتے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے۔ جیسے وسیع پور نام ہے علاقے کا، محلے کا نام کچھ اور تھا، لیکن ان کو حضور غوث پاک سے اتنا عشق تھا انہوں نے نام بدل کے نا کوچہ غوثیہ رکھ دیا تھا۔ اب کاغذی نام کچھ اور تھا لیکن بولا کوچہ غوثیہ جاتا تھا۔ میں عصر سے مغرب ان کے پاس مشق کرنے جایا کرتا تھا۔ بڑی 11ویں شریف تھی حضرت، اور میرا اور ان کا جو سفر تھا وہ تقریباً 1.5 سال کا گزر چکا، اور 1.5 سال میں حضرت مجھے اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ حضرت اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ میں نے کبھی اتنا راضی بار رضا بندہ نہیں دیکھا، بڑے بڑے، لیکن دیکھا اللہ میں اس وقت جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، اور جامعہ نظامیہ میں اتنے بڑے شیوخ تھے، قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود تھے، بابا جی خادم حسین صاحب تھے، عبدالحکیم شیخ قادری صاحب تھے۔ کبھی مجھے نہیں کہا کہ جا کے نا میری اولاد کے لیے دعا کرنا۔ میں نے 1.5 سال میں کبھی ان کی زبان سے 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا تو کیسے چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی، ہم نے خود وہ مشینیں اٹھا کے نا پریس کی سائڈ پہ رکھی، محفل ہوئی، پہلی نشست ختم ہو گئی، اب دوسری نشست شروع ہوئی۔ تو محفل میں نا ان کے ایک دوست تھے، ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے تو ان کی دعوت پہ وہ بھی آ گئے، ان کے آنے سے محفل کا رنگ دوبالا ہوا۔ اب جب دوسری نشست ختم ہوئی نا تو اب آیا دعا کا وقت، تو ظاہر ہے دعا پیر صاحب نے کرنی تھی۔ وہ جو قادری صاحب تھے نا میرے استاد،
ان کے جو دوست تھے انہوں نے اپنے پیر صاحب کو دعا سے پہلے کہا حضرت قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد نہیں، تو ان کی اولاد کے لیے دعا کر. میں نے حیران ہو کے دیکھا کوئی 1.5 سال ہو گیا نا لیکن کبھی حضرت نے اچھا. اب وہ حضرت دعا شروع ہوئی، پیر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے، سب نے اٹھا دی، لیکن قادری صاحب نے اٹھائے. وہ میں نے بھی دیکھ رہا تھا، میری نظر پڑی، قادری صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھایا، پیر صاحب کی نظر پڑی، ان کے دوستوں کی پڑی. دعا ختم کرنے کے بعد پیر صاحب نے غصے کا اظہار کیا، بھائی تیری اولاد بھی دعا کرنی تو ہاتھ نہیں چکے. تو وہ میرے بغیر تشریف لے گئے، دوست بھی لے گئے، میرے تو استاد تھے، میں نے بہرحال سلام لیا تو میں بھی چلا گیا. اگلے دن میں پھر آیا عصر کے بعد، انہوں نے مجھے کو سبق دیا، میں وہ مشق کر رہا تھا تو موڈ اچھا تھا تو میں نے سلام کیا. میں نے کہا حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ تو میں نے کیا ہوا؟ میں حضور وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. شریعت میں نے یہ اور میں فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں نے اس کی حضور کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے اس کی حضرت اللہ کی مرضی سے. تو لوگ کے فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے لگا. ہم نے کیا لیا ہے؟ مدد چکھے ہی نہیں ہے. اس کے پتر یہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مزہ، اس کے پتر لوگ ہے، وقت جا رہا ہے، وقت وما علینا الا البلاغ المبین.